الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقال تعالى في مقام آخر وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر اس کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اسلام اور ایمان کی توفیق بخشی اور پھر یہ نیک توفیق بخشی کہ رمضان کے مہینے میں ہم روزے رکھے اور جو عبادات مطلوب ہے ہم سے ہم اپنی استطاعت کے مطابق ان ساری عبادتوں کو اللہ کی توفیق سے انجام دیے. اس موقع پر ہماری اور آپ کی بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اللہ کا شکر گزار بنیں، اللہ کی نعمتوں کی قدر کریں. اسلام اور ایمان یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس سے بڑھ کر اس دنیا میں کوئی دولت ہے ہی نہیں. ذرا ایک لمحہ کے لیے سوچئے کہ اگر آج ہم بھی ان غیر مسلم ماحول میں پیدا ہوتے، غیر مسلم گھرانے میں پیدا ہوتے تو ہمارا کیا انجام ہوتا، ہمارا کیا حشر ہوتا، ہمارے ساتھ کیا ہوتا، آخرت میں ہمارے ساتھ کیا ہوتا. ذرا ایک لمحہ کے لیے سوچیں. اگر اس سوچ کے ساتھ ہم صبح و شام کریں یقیناً یہ ہماری تربیت کے لیے کافی ہے، ہماری اصلاح کے لیے، ہماری سدھار کے لیے یہ بات کافی ہے کہ اللہ نے ہمیں اسلام کی توفیق دی ہے. اس رب نے ہمارے ساتھ بہت بڑا انعام کیا ہے. اگر وہ یہ نعمت نہ دیتا تو آج ہم بھی جا کر کسی پتھر کے سامنے سر پھوڑتے اور جا کر کے ایسے ہی رنگ پھینکتے، ایسے ہی جا کر کے خرافاتی کام کرتے. مگر اسلام کی نعمت وہ نعمت ہے. ذرا آج ہم اپنے آزو بازو میں دیکھ لیں، اپنے لباس کو دیکھ لیں، چہروں کو دیکھ لیں، کتنی نفاست ہے، کتنا امن ہے، کتنا سکون ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اسلام کی توفیق دی ہے. ذرا غیروں کے چہروں کو دیکھ لیجئے، کیا ان کے ہاں صفائی کا سسٹم ہے؟ کیا ان کے ہاں نفاست کا ماحول ہے؟ ان کے تہواروں میں کیسی بدتمیزی اور بدامنی کا ماحول پیدا کیا جاتا ہے، وہ لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا ہے. مگر ہم مسلمان امن پسند ہیں، امن و امان کے ساتھ اپنے تہوار کو مناتے ہیں. ہمارے تہواروں میں دنگے نہیں ہوتے، ہمارے تہواروں میں ناچ گانے نہیں ہوتے، ہمارے تہواروں میں فساد نہیں ہوتے. اس امن کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسلام کا پیغام کیا ہے، اسلام دین کون سا ہے. تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کی قدر کریں اور اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بن جائیں. اللہ تعالیٰ نے رمضان کا موقع دیا، بہت بڑی نعمت تھی. رمضان ہم سے رخصت ہو گیا. آج شوال کی پہلی تاریخ ہے، عید کا دن ہے، یہ شکر کا دن ہے، یہ ذکر کا دن ہے، یہ عبادت کا دن ہے، اللہ سے مانگنے کا دن ہے اور اللہ رب العالمین کی قربت کو پانے کا ذکر ہے. یہ دن معصیت اور فساد اور نافرمانی کا دن نہیں ہے، یہ حرمت والا دن ہے، یہ اسلام کے شعائر میں سے ہے. لہذا ہماری اور آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اس دن کا ہم احترام بجا لائیں. رمضان کے مہینے میں جو ہم نیکیاں کرتے تھے، عبادت کرتے تھے، چونکہ ہم مسلمان ہیں تو ایسا نہیں کہ صرف عبادت رمضان میں ہوگی. رمضان رخصت ہو گیا تو عبادت کا بوجھ ختم ہو گیا. رمضان کا یہ موسم، رمضان کا یہ مہینہ، یہ ہمارے لیے تربیتی کیمپ تھا. ہماری ٹریننگ ہوئی ہے تہجد کی، ہماری ٹریننگ ہوئی ہے قیام اللیل کی، ہماری ٹریننگ ہوئی ہے روزے کی، ہماری ٹریننگ ہوئی ہے، تربیت ہوئی ہے گناہ چھوڑنے کی، اپنی زبان کی حفاظت کی. ہر قدم پر رمضان ہماری جسمانی، روحانی، دینی، ایمانی تربیت کرتا ہے.
اس کا اثر زندگی میں ظاہر ہونا چاہیے۔ رمضان کی رخصت ہونے کے بعد اس رمضان کا اثر ہماری زندگی میں رمضان کے بعد ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم رمضان میں تو فجر کی نماز پڑھتے تھے، باجماعت نماز کی پابندی کرتے تھے، اور رمضان رخصت ہو گیا تو ہم نمازوں کو چھوڑ دیں، مسجدوں کو چھوڑ دیں، تو ایسی عبادت اللہ تعالیٰ کے قبول نہیں ہوتی۔ قبولیت کے کچھ اسباب ہیں، کچھ پہچان ہے، کچھ نشانیاں ہیں۔ اگر رمضان میں جو ہم عبادت کر رہے ہیں رمضان کے بعد بھی فرائض کی پابندی کر رہے ہیں، اللہ کی بندگی کر رہے ہیں، نماز کی پابندی کر رہے ہیں، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ ہماری عبادتیں قبول ہو رہی ہیں۔ اور اگر ہم نے رمضان میں روزے رکھے، نماز پڑھے، تراویح کی نماز پڑھی، لیکن رمضان رخصت ہو گیا، عید کے ہی دن مسلمان ظہر کی نماز میں غائب ہے، عید ہی کے دن فجر کی نماز میں غائب ہے، عصر کی نماز میں غائب ہے، عشاء کی نماز میں غائب ہے، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ ہم نے عبادت جو کی ہے اس عبادت میں جو اخلاص کی روح ہونی چاہیے، اللہ کی محبت اور اللہ کی رضا کو پانے کا جو سبب ہونا چاہیے، وہ ہماری عبادت اس سے خالی تھی۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے نبی، حکم دے رہا ہے، لیکن یہ حکم سارے لوگوں کے لیے، اپنے رب کی بندگی کیجئے، عبادت کیجئے یہاں تک کہ موت آ جائے۔ عبادت کا یہ بوجھ، عبادت کا یہ حکم، یہ زندگی کے آخری لمحات تک ہے، آخری سانسوں تک ہے۔ ہماری زندگی کا یہی مقصد ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے جناتوں اور انسانوں کو صرف اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا۔ اس روئے زمین پر بہت ساری اللہ کی مخلوقات ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے قیامت دن حساب و کتاب نہیں لے گا۔ جزا اور سزا کا نظام ان پر نہیں ہے۔ درخت ہے، یہ سایہ ہے، یہ دھوپ ہے، یہ زمین ہے، یہ آسمان ہے، یہ سورج اور ستارے، یہ پہاڑ ہے، یہ دریا، پوری مخلوق قیامت دن اللہ تعالیٰ ان سے حساب و کتاب نہیں لے گا کہ ان کے لیے جنت ہے، ان کے لیے جہنم ہے۔ مگر اللہ کی ساری مخلوقات اللہ کے لیے سجدہ کرتی ہے، اللہ کی ساری مخلوق اللہ کی عبادت کرتی ہے، اس کی توحید کے نغمے گاتی ہے، اس کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض یسبح للہ ما فی السماوات والارض، قرآن کریم کی مختلف آیت اس مضمون پر ہے کہ زمین و آسمان کی ساری مخلوق، زمین و آسمان کی ساری مخلوق، پوری کائنات اللہ کے لیے سجدہ کرتی ہے، اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے تھے، ابو ذر غفاری سے پوچھا جانتے ہو سورج کہاں جا رہا ہے؟ کہا مجھے نہیں معلوم ہے، اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ کہا یہ سورج جا رہا ہے، جا رہا ہے، یہ عرش کے نیچے جا کے اللہ کا سجدہ کرتا ہے۔ قیامت دن سورج سے نہیں پوچھا جائے گا، جزا اور سزا کا نظام نہیں قائم ہوگا، مگر ہم انسانوں اور جناتوں سے ضرور پوچھا جائے گا۔ جنت و جہنم کا فیصلہ ہم ہی لوگوں کے لیے ہوگا، تو ہماری ذمہ داری کتنی بڑھ جاتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بندگی عبادت کریں۔ تو عمل صالح کرنا، اور عمل صالح کی بڑی تفصیل ہے۔ اللہ کی عبادت، نماز کی پابندی، روزے کی پابندی، زکوٰۃ کی پابندی، حج کی پابندی، صدقات و خیرات کی پابندی، یہ حقوق اللہ سے متعلق ہے۔ حقوق العباد سے والدین کی اطاعت و پیروی، بیوی کے ساتھ اچھا سلوک، بچوں کے ساتھ اچھا سلوک، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک، اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک، سماج اور معاشرے کے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک، یہ عمل صالح ہے، اور ہمیں اس کے کرنے کا مکلف بنایا گیا۔ اور اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ اگر ہم اللہ کی بندگی کریں گے اور اللہ رب العالمین کی عبادت کریں گے، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ہمیں نیک توفیق ملے گی۔ بندہ ٹھان لے کرنا ہے تو کر کے رہے گا، لیکن اگر اس نے دل میں ٹھان لیا کہ فجر کی نماز نہیں پڑھنا ہے، وہ نہیں پڑھے گا۔ اب رمضان کو دیکھ لیجئے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کہا جو لوگ میرے دین کی راہ میں کوشش کرتے ہیں، مجاہدہ کرتے ہیں، انتھک کوشش کرتے ہیں، ہم انہیں توفیق دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ جو میرے دین کی راہ میں محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، مجاہدہ کرتے ہیں، انتھک کوشش کرتے ہیں، دین کے لیے تھکتے ہیں، ہم انہیں نیک کام کی توفیق دیتے ہیں، نیکیاں ان کے لیے آسان بنا دیتے ہیں۔ بھائی رمضان آیا، آپ دیکھیے 15 گھنٹے 14 گھنٹے موسم کی تبدیلی کے ساتھ 17 گھنٹے آدمی کو کھانا پینا چھوڑنا ہے، کوئی معمولی بات ہے؟
آدمی روزہ نہیں رکھتا، 3-4 لیٹر دن بھر میں پانی پی لیتا ہے، لیکن ایک قطرہ آدمی پانی نہیں پیتا، یہ توفیق ہے رب کی۔ روزہ رکھ کر کے آدمی زیادہ قرآن پڑھتا ہے، یہ توفیق ہے رب کی جانب سے، یہ ہدایت ہے رب کی جانب سے، یہ آسانی ہے نیکی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہی کہہ رہا ہے کہ جو میری راہ میں محنت کرتے ہیں، انتھک کوشش کرتے، میں انہیں توفیق دیتا ہوں۔ ماہ رمضان میں ہم عشاء کے بعد 1 گھنٹہ، 1.25 گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ کھڑے ہوتے تھے، تراویح پڑھتے تھے، اور فجر سے 1 گھنٹہ پہلے بیدار ہو جاتے تھے۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ ہم جو کرنا چاہیں کر کے دکھا سکتے۔ تو رمضان کے بعد ہم کیوں نہیں عشاء کے فجر سے پہلے بیدار ہو سکتے؟ تو اس کا مطلب یہی ہوا کہ ہم سحری کے لیے تو بیدار ہو سکتے ہیں، کھانے کے لیے تو بیدار ہو سکتے ہیں، لیکن نماز فجر کے لیے بیدار نہیں ہو سکتے، یہ تو مطلب ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی، عبادت، عمل صالح، نیک اعمال کرنے کا ایک بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ جب آدمی نیکی کرتا ہے، اللہ کی رضا کی تلاش میں رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو نیکی کے کاموں میں اس کو لگاتا ہے، اس کو توفیق دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سنن ترمذی وغیرہ کی صحیح روایت ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ خیر چاہتا ہے تو اسے استعمال کرتا ہے۔ کہا استعمال کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہا اسے نیک عمل کی توفیق دیتا ہے، مرنے سے پہلے نیک توفیق دیتا ہے، عمل صالح کی توفیق دیتا ہے۔ بندہ نیک کام کرتا ہے، نیکی پر استقامت اختیار کرتا ہے، ڈٹا رہتا ہے، تو نیک توفیق ملے گی کب؟ جب ہم رب کی رضا کے لیے اور اللہ کی بندگی کے لیے اپنی طرف سے تیار ہوں گے، محنت کریں گے، مجاہدہ کریں گے، انتھک کوشش کریں گے، اللہ تعالیٰ توفیق دے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اسی بات کی تاکید کی ہے کہ دین پر مضبوطی سے جمے رہو۔ ایک صحابی آئے اور انہوں نے سوال کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ایسی کوئی بات بتا دیجئے اسلام کی کہ میں آپ کی بات کبھی کسی سے پوچھوں نہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو میں اللہ پر ایمان لایا، پھر اسی پر ڈٹ جاؤ، اسی پر جم جاؤ، یعنی دین پر مضبوطی سے قائم ہو جاؤ، بدعملی کے شکار نہ ہو جاؤ، دین کو مت چھوڑو، اللہ کی بندگی کو مت چھوڑو، اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے رہو، دین پر جمے رہو۔ اس کے بہت سارے فوائد اور اس کے بہت سارے فضائل ہیں کہ انسانی زندگی میں نیک اعمال کے کتنے اچھے اثرات ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، کہا جو ایمان کی حالت میں نیک عمل کرے، چاہے مرد ہو یا عورت، یعنی ایمان لایا اور ایمان لانے کے بعد وہ اچھا کام کر رہا ہے، نیک عمل کر رہا ہے، اللہ کی عبادت کر رہا ہے اور بندوں کے حقوق ادا کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا کریں گے، بہترین زندگی عطا کریں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم اسے بہترین بدلہ دیں گے، اجر و ثواب دیں گے اس سے بڑھ کر جو وہ کام کر رہا تھا، یعنی جو عمل کر رہا تھا اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا کرے گا، جنت میں درجہ اور مقام عطا کرے گا۔ اور اگر آدمی اللہ کی عبادت نہ کرے، دین سے منہ موڑے، اللہ کو بھول جائے، سوچئے اللہ نے کتنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ ہم تو شکایت تو بہت کرتے ہیں، مگر ایک لمحہ تنہائی میں بیٹھ کر غور کیجئے، یہ آنکھ کی نعمت کوئی معمولی نعمت ہے؟ یہ کان کی نعمت کوئی معمولی نعمت ہے؟ ہاتھ کی نعمت کوئی معمولی نعمت ہے؟ ذرا ایک لمحہ کے لیے سوچیں کہ اگر جسم کی ایک ہڈی فریکچر ہو جائے، زندگی اجیرن بن جاتی ہے، آدمی چلنا پھرنا مشکل ہو جاتا ہے، پیشاب پاخانہ کرنا اس کے لیے دشوار ہو جاتا ہے۔ ایک ہڈی جسم کی اگر فریکچر ہو جائے، چاہے ہاتھ کی یا پیر کی یا کہیں کسی حصے کی، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ نے کتنی نعمتوں سے نوازا ہے، یہ آنکھ کی نعمت، یہ ہاتھ کی نعمت، صحت کی نعمت، اسلام کی نعمت، توحید کی نعمت، طرح طرح کی نعمتوں سے اللہ نے مال مال کیا ہے۔ یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بن جائیں، اور شکر گزاری کی سب سے بڑی بنیاد اللہ کی توحید کو مضبوطی سے تھامے رکھنا اور نماز کی پابندی کرنا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر مجاہدہ کرتے تھے، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کس قدر رب کی عبادت کرتے تھے، راتوں رات جاگتے تھے، قیام اللیل کرتے تھے، اور اتنی طویل عبادت کرتے تھے، آپ کے پاؤں مبارک سوج جایا کرتے تھے، ورم آ جایا کرتا تھا، پھول جاتا تھا۔ صحابہ کرام آپ سے کہتے تھے کہ آپ اتنی بڑی عبادت کیا کرنے کی ضرورت ہے، آپ اللہ کے رسول ہیں، کم عبادت کیجیے،
آپ کا پیر سوج جا رہا ہے، اتنا تھکنے کی کیا ضرورت ہے آپ کو؟ آپ تو بخشے بخشائے۔ مگر پیارے نبی کا جملہ تو سنیے، ہم اور اپنا محاسبہ کریں۔ ہم سر سے لے کے پیر تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، پوری زندگی گناہوں سے لت پت ہے، لیکن مغفرت کی فکر بہت کم ہے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شکر گزاری دیکھیے، کیا کہہ رہے؟ کہا کہ کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فجر کی نماز پڑھ کے گھر میں آتے اور کیا کہتے ہیں؟ لاؤ کچھ ناشتہ لاؤ، کچھ کھانے کے لیے لاؤ۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں گھر میں کچھ نہیں ہے۔ آج ہمارے گھروں میں سال کا راشن بھرا پڑا ہوا ہے، اکاؤنٹ میں اتنا خزانہ اللہ تعالیٰ نے نواز دیا ہے کہ آدمی سال بھر محنت نہ کرے تو بہت سارے لوگ سماج کے 80% لوگ گھر بیٹھے کھا سکتے ہیں، غریب لوگ بھی ہیں، اس کا انکار نہیں ہے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں داخل ہوئے، کہا کچھ نہیں ہے۔ پیارے نبی کیا کہتے؟ نیت کھانے کی تھی، لیکن چونکہ اب کھانے کو نہیں ہے، میں آج میرا دن روزے سے ہے، میں روزہ رکھوں، شکر گزاری دیکھیں۔ دوسرے دن آپ آئے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی کہ کچھ حلوہ آیا بازو سے، پڑوسی کے گھر سے کچھ سامان آیا کھانے کے لیے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں میں تو روزے سے تھا، لیکن چونکہ کھانا آیا تو میں کھا لیتا ہوں۔ تو ہماری زندگی میں نوافل کی پابندی ہونی چاہیے، یہ شکر گزاری کی نشانی۔ تو ہم نیک کام کریں گے، عمل صالح کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پاکیزہ زندگی دنیا میں عطا کرے گا، امن و امان عطا کرے گا، سکون عطا کرے گا۔ اور اگر ہم اللہ تعالیٰ کی بات نہیں کریں گے، زندگی جہنم بن جائے گی، اجیرن بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی۔ کہا جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا، میری عبادت و بندگی سے اعراض کرے گا، میں اس کی زندگی کو تنگ کر دوں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے، یہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بیان فرما رہا ہے۔ اور قیامت دن اس کو میں اندھا اٹھاؤں گا، دنیا میں دیکھنے والا تھا لیکن قیامت کے دن اس کو اندھا اٹھایا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کچھ دنیا میں آنکھ ملی تھی، نعمت ملی تھی، لیکن وہ اپنی آنکھ سے اللہ کی نشانیوں کو دیکھا نہیں، اس کو تصدیق نہیں کی، اس پر ایمان نہیں لایا اور اس کو حق نہیں جانا۔ تو دنیا میں دیکھنے والا تھا لیکن آخرت میں اندھا اٹھایا جائے گا۔ نیک عمل کرنے سے اللہ کا تقرب حاصل ہوتا ہے، نیک عمل کرنے سے، عمل صالح کرنے سے جنت ملتی ہے، نیک عمل کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ آدمی رضو کرے گناہ معاف ہوتے ہیں، نماز پڑھے گناہ معاف ہوتے ہیں، صدقہ کرے گناہ معاف ہوتے ہیں، زکوٰۃ دے گناہ معاف ہوتے ہیں، روزہ رکھے گناہ معاف ہوتے ہیں، قیام اللیل کرے گناہ معاف ہوتے ہیں، حج کرے عمرہ کرے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ نیک کام کرنے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ بندے کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے انسان ہر قسم کے خسارے سے محفوظ رہتا ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ 4 اصول بتایا ہے، قسم ہے زمانے کی سارے انسان خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں، سوائے 4 ایسی صفات کے حامل لوگ جو خسارے سے بچ سکتے ہیں۔ کہا جو ایمان لائے، عمل صالح کیے۔ عمل صالح اگر نہیں ہے انسان خسارے میں، نقصان میں، دنیاوی اعتبار سے، دینی اعتبار سے، اخروی اعتبار سے، ہر اعتبار سے خسارے میں۔ تو اللہ تعالیٰ کہا کہ سارے انسان خسارے میں ہیں، مگر وہ خسارے سے بچے ہیں جو ایمان لائے، عمل صالح کیے، اور جو حق کی وصیت کیے اور صبر کی وصیت کیے۔ ایسے 4 قسم کے لوگ خسارے اور نقصان کے سودے سے محفوظ ہیں۔ نیک کام کرنے سے، اچھے اعمال کرنے کی وجہ سے، عمل صالح کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مقبولیت عام کر دیتا ہے، ہمارے تعلق سے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دیتا ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو ایمان لائے، عمل صالح کیے، ہم ان کے دلوں میں لوگوں کی محبت ڈال دیتے ہیں، لوگ ان سے محبت کریں۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا، جبریل کو بلاتا، کہا دیکھو فلاں بندہ ہے، میں اس سے محبت کرتا، تم بھی اس سے محبت کرو۔ اور جبریل کو جب پتہ چلتا ہے تو وہ آسمان میں اعلان کر دیتے، اور پھر وہ مقبولیت جو آسمانوں میں ہے اللہ تعالیٰ وہ مقبولیت آسمانوں سے زمین میں اتار دیتا ہے۔ نیک کام کرنے کا ایک فائدہ یہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ بدلا دیتا ہے کہ آدمی نیکی کرے گا، عمل صالح کرے گا، اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا۔ آج ہمارے یہاں عمل کی کمی ہے، عملی کوتاہی ہے، بد عملی ہے، اسی لیے تو ہم سے لوگ نفرت کرتے ہیں، اسی لیے تو ہم سے لوگ محبت کم کرتے ہیں۔ تو یہ دلیل ہے کہ ہم اگر اللہ کے دین پر چلیں گے، عمل صالح کریں گے
ہمارے متعلق لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ محبت ڈال دے گا، اور عمل صالح نہیں ہوگا، زمین تنگ ہو جائے گی، دشمنوں کا غلبہ ہوگا، اور پھر معصیت اور گناہ کی وجہ سے انسان تاریکی اور اندھیرے میں چلا جائے گا، ایمان کی روشنی اس بجھتی چلی جائے گی، اور پھر ظالم لوگوں کی حکمرانی ہوگی، ظالموں کا ظلم عام ہوگا، اور گناہوں کے مفاسد کتنے ہیں یہ ایک الگ موضوع ہے۔ بہرحال گفتگو طویل نہ ہو، مختصراً اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی دی ہے، یہ وقت بڑی تیزی سے بھاگ رہا ہے، ابھی رمضان آیا ختم ہو گیا، اور یہ شوال کا مہینہ شروع ہو گیا، اب یہ بھی بھاگے گا، تیزی سے گزر جائے گا، نیا سال آ جائے گا، زندگی پگھل رہی ہے برف کی طریقے سے، ہم اپنی موت سے ہر روز قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ زندگی بڑی مختصر ہے، آخرت کی تیاری کے لیے، جنت کو حاصل کرنے کے لیے ہم قربانی دیں، مجاہدہ کریں، نیک کام کریں۔ یہ 60 سالہ زندگی یاد رکھو اللہ کے بندو، یہ 60 سالہ زندگی یہ جنت حاصل کرنے کے لیے بہت مختصر ہے، بہت تھوڑی۔ ہمارے اسلاف نے اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے کتنی قربانی دی ہے، مال کی قربانی، وقت کی قربانی، جان کی قربانی دے دی ہے اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے۔ لہذا اللہ نے اہل ایمان کے لیے، نیک بندوں کے لیے اتنی عالی شان جنت تیار کر رکھی ہے، اس کی تڑپ ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے، اس کو حاصل کرنے کی فکر ہونی چاہیے، جذبہ ہونا چاہیے۔ اور اگر آدمی کے دل میں جنت پانے کی تڑپ ہو، جذبہ ہو، شوق ہو، اسے وہ نیند سلائے گی تھوڑی کہ وہ نیند سے سو جائے اور غافل ہو جائے، وہ کھیل و کود میں نہیں رہے گا، حلال و حرام کی تمیز کرے گا، دنیا کی مارکیٹ میں اور تجارت میں، بزنس میں اور دنیا کی ہاہو میں مصروف نہیں ہوگا۔ اس کا ایک مشن ہے کہ ہمیں اس دنیا میں بھیجا گیا ہے نیک عمل کرنے کے لیے، آخرت کی تیاری کے لیے، جنت کو حاصل کرنے کے لیے۔ تو زندگی بڑی مختصر ہے، اور یہ زندگی جب ختم ہو جائے گی تو یہ چانس دوبارہ نہیں ملے گا، ہم دوبارہ دنیا میں آئے اور نیک کام کریں، موقع نہیں ملے گا۔ تو ہوشیاری یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھیں اور نیک کام کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، دنیا میں جب تک زندہ رکھے، ایمان اور توحید پر قائم رکھے۔ ہمیں جو بیمار ہے اللہ تعالیٰ شفائے کاملہ عطا فرمائے، جو پریشان اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور فرمائے، جو کمزور اللہ تعالیٰ ان کی کمزوری کو دور فرمائے، جو تنگ دست اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان کی تنگ دستی کو دور فرما دے، اور جو مسائل سے دوچار ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات کو، پریشانی کو دور فرمائے۔ جو ہم سے رخصت ہو گئے مسلمان، ہمارے والدین، ہمارے رشتہ دار، ہمارے دوست احباب، اللہ تعالیٰ ان سارے مومن مردوں کی مغفرت فرمائے اور ان کی قبر کو نور سے بھر دے، کرور جنت نصیب فرمائے، اور ہم سب کو، آپ سب کو اور سارے مسلمانوں کو عذاب قبر سے بچائے، دجال کے فتنے سے بچائے، اور جہنم کی آگ سے بچائے، اور ہم سب ہماری ساری باتوں کو قبول فرما لے، روزے کو قبول فرما لے، تلاوت کو قبول فرما لے، صدقات و خیرات کو قبول فرما لے، اور ہماری تراویح اور قیام کو قبول فرما لے۔ ہم نے جو بھی رمضان میں کیا ہے اللہ تعالیٰ ہماری کمزوریوں کو مت دیکھ، ہماری کوتاہیوں کو مت دیکھ، بس تو اپنے فضل و کرم سے ہماری عبادتوں کو، ہماری نیکیوں کو قبول فرما لے۔ یا رب العالمین، ہمارے اس ملک میں امن و امان عطا فرما، یہاں کے لوگوں کو سکون اور امن کی زندگی عطا فرما، اور ہم کو عافیت والی زندگی عطا فرما، اور ظالموں کو ظلم سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ جہاں بھی ظلم ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ ظالم کو ہلاک کر دے، اس کے سر کو پھوڑ دے اور اس کے ہاتھ کو توڑ دے، اور مظلوموں کی اللہ تعالیٰ تو اپنے فضل و کرم سے اور اپنے رحم سے اللہ تعالیٰ ان کی تو مدد فرما، اور جو مریض ہے اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، اور جن کے گھروں میں بہن اور بیٹیاں موجود ہیں اور ان کے رشتے اور شادی کے مسائل سے پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی شادی کا معاملہ آسان فرما دے، اور جو نوجوان ہیں اور شادی سے محروم ہیں اور ان کی شادی نہیں ہو رہی، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان کے مسائل کو حل فرما دے اور ان کی شادی کا بندوبست فرما دے۔ ہم کو ہر قسم کی پریشانی سے بچا، بیماری سے بچا، قرض کے بوجھ سے بچا۔ اللہ تعالیٰ تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، ہمارے ذکر کو قبول فرما لے، ہماری ساری محنتوں کو تو قبول فرما لے، اور قیامت کے دن ہر قسم کی رسوائی اور ہر قسم کی پریشانی سے ہماری حفاظت فرما، اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دست سے ہمیں حوض کوثر کا جام نصیب فرما، اور حشر کی پریشانی سے ہماری حفاظت فرما، اور جنت الفردوس میں ہم سب کو داخلہ نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه الغفور الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔